بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عائشہ اسلامک ہسٹری کی پیاری بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شب معراج کی رات کا ایک خاص عمل ذکر کروں گی۔ شب معراج یعنی کہ واقعہ معراج کے مقاصد میں جو سب سے مختصر اور عظیم بات ہے وہ قرآن کریم کی سورت بنی اسرائیل میں ذکر کی گئی، وہ یہ کہ ہم نے آپ کو کچھ اپنی نشانیاں دکھلائیں۔ اس کے مقصد میں سے ایک اہم مقصد ہے کہ اپنے حبیب محمد مصطفیٰ کو وہ عظیم الشان مقام اور مرتبہ دینا جو کسی بھی بشر حتیٰ کہ کسی مقروب ترین فرشتے کو نہیں ملا اور نہ ملے گا۔ اس کے مقصد میں امت مسلم کو یہ پیغام دینا ہے کہ نماز ایک بلا شان عمل اور عظیم عبادت ہے، اور اس کی فرضیت کا اعلان زمین پر نہیں بلکہ ساتوں آسمان کے اوپر بلند اور اعلیٰ مقام پر معراج کی رات میں ہوا۔ اس کا حکم حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے نبی تک نہیں پہنچا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرضیت نماز کا تحفہ بذات خود اپنے محبوب کو عطا کیا۔ نماز اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرنے اور اپنی ضرورتوں اور اپنی حاجتوں کو مانگنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ حضرت محمد کی حیات طیبہ اور آپ کی سیرت پاک میں واقعہ معراج بنیادی اہمیت کا حامل ہے۔ اسی تاریخ آپ کو نبوت اور رسالت کی امامت اور سیادت اور آپ کی ختم نبوت کو پورے طور پر اجاگر کیا۔ معراج مصطفیٰ سرور کائنات امام الانبیاء ہادی عالم حضرت محمد مصطفیٰ کا امتیاز اور ایک عظیم معجزہ ہے جو آپ کو تمام انبیاء کرام اور رسولوں پر عظمت اور رفعت عطا کرتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ معجزاتی سفر آپ کی عظمت رفعت پر ایک روشن دلیل ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ واقعہ معراج نہ صرف تاریخ اسلام بلکہ تاریخ انسانی کی ان عظیم واقعات میں سے ہے کہ جس نے زمانے کی رفتار کو نہ صرف بدل ڈالا بلکہ تاریخ پر اپنا مستقل اور گہرا اثر چھوڑا۔ آپ خاتم النبیین ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو قرآن حکیم کی صورت میں ایک مکمل شریعت، مکمل پیغام اور جامع دستور حیات عطا فرمایا۔ کائنات کے سربستہ رازوں اور اسرار کا مشاہدہ کرانے اور بنی نوع انسان پر یہ امر واضح کرنے کے لیے کہ جہاں تک اللہ رب العزت کی ربوبیت ہے وہاں تک محمد کی نبوت ہے۔ آپ کو اپنی قدرت کاملہ سے رات کے وقت مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کروائی اور امام الانبیاء کا تاج پہنایا، امام الانبیاء کے منصب جلیل پر سرفراز فرمایا، اور پھر یہاں سے عالم بلا کی سیر کا شرف بخشا۔ قرآن مجید میں واقعہ معراج کی عظمت اور اس مبارک سفر کی غرض اور غایت کے سلسلے میں دو سورت مبارک یعنی کہ سورت اسراء جو کہ بنی اسرائیل اور سورت نجم آئی۔ سورت بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں اللہ کا ارشاد ہے کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو رات کے ایک قلیل حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کروائی کہ جس کے گرد و نواح کو ہم نے بابرکت بنا دیا تاکہ ہم انہیں اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ میری اسلامی بہنوں، واقعہ معراج کی تفصیل اگر بیان کرنے کے لیے بندہ بیٹھ جائے تو یہ تفصیل ختم نہ ہوگی، لیکن اب آپ کے ساتھ میں خاص عمل ذکر کروں گی جو آپ نے شب معراج کی رات یا پھر شب معراج کے دن ان کے 27 رجب کے دن نماز ظہر کے بعد یا پھر شب معراج کی رات ہی 4 رکعت نماز نوافل ادا کرنے ہیں اور اس کے بعد اللہ کے 2 نام پڑھنے ہیں۔ اللہ کے یہ 2 نام بڑے ہی بابرکت ہیں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کے ساتھ 4 رکعت نماز نوافل پڑھنے کا طریقہ کار ذکر کرنے والی ہوں۔ آپ نے نماز ظہر کے بعد یا پھر نماز عشاء کے بعد 4 رکعت نماز نوافل کی نیت ادا کرنی ہے، اور یہ نیت صلاۃ الحاجت کی ہوگی، اور اس میں آپ نے 4 رکعت نماز نوافل ادا کرنی ہے۔ پہلی رکعت میں سورت فاتحہ کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سورت القدر کو پڑھنا ہے۔ دوسری رکعت میں سورت فاتحہ کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سورت اخلاص کو پڑھنا ہے۔ تیسری اور چوتھی رکعت میں آپ نے سورت فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورت الکوثر کو پڑھنا ہے۔
اس ترتیب سے آپ نے 4 رکعت نماز ادا کرنی ہے، اور پھر اسی جگہ جائے نماز پر بیٹھ کر اللہ کے 2 نام یا سمیع یا بصیر، یا سمیع یا بصیر، یا سمیع یا بصیر، اللہ کے ان 2 ناموں کو پڑھنا ہے۔ بے شک اللہ کی ذات ہماری دعاؤں کو سننے والا اور ہمارے دل کی دعاؤں کو قبول کروانے والا ہے۔ تو میری اسلامی بہنوں، آپ نے یہ 4 رکعت نماز نوافل ادا کرنے ہیں، اور پھر یہ اللہ کے 2 نام اکٹھے پڑھ کر ایک تصور کرنے ہیں۔ اسی ترتیب سے اللہ کے ناموں کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے اپنی کسی بھی جائز حاجت کے لیے، مقصد کے لیے دعا کرنی ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ کی ذات نے چاہا تو آپ کی تمام دعائیں بارگاہ الہی میں قبول ہوں گی۔ تو میری اسلامی بہنوں، آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، صدقہ کی نیت سے دوسروں کے ساتھ ذکر کریں۔ جزاک اللہ۔